الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب ہم اپنے سلف صالحین کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے دوستی کا ایک معیار رکھا ہوا تھا کہ وہ بلا تحقیق کسی کو اپنا بھائی یا دوست نہیں بناتے تھے، لیکن آج ہماری ترجیحات دوستی بنانے کی وہ مختلف ہو چکی ہیں۔ اس نشست میں ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا، اور وہ جب دوستی یاری کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے تو کن چیزوں کو دیکھتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے ان کے کردار میں کہ وہ بلا تحقیق کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے تھے، بلکہ ان کی دوستی کا معیار یہ ہوتا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ جس سے ہم دوستی کر رہے ہیں وہ احکام خداوندی بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا۔ یہ وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت پر، انسان کی شخصیت پر اس کے دوستوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور صحبت جسے ہم کمپنی کہتے ہیں، اس کے اثرات کسی نہ کسی صورت میں انسان کی شخصیت پر رہتے ہیں۔ عربی کی مشہور مثل ہے جس میں فرمایا گیا کہ فساد الانتہاء من فساد الابتداء، کہ انجام کی خرابی ابتدا کی خرابی سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی جب پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی جائے تو پھر اس کے نتیجے میں انسان کو آخر تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی دوستی کا ایک معیار یہ بتایا ہے کہ جب تم کسی سے دوستی کرنے لگو تو سب سے پہلے تمہیں اس دوستی کا لاج رکھنی ہے، اس دوستی کو آپ نے ترک نہیں کرنا یہاں تک کہ کوئی ان میں سے دو افراد جو آپس میں دوستی کر رہے ہیں ایک گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما تباد اسنان ففرق بینہما الا بذنب، کہ دو افراد تبھی ایک دوسرے سے جدا ہوں جو آپس میں دوستی کر چکے ہیں جب ان میں سے ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آج ہماری دوستی کا معیار کیا ہے۔ ہماری دوستی کا معیار دنیاوی مفاد اور اپنی ذات کی خاطر ہوتا ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر لوگوں سے تعلقات استوار کرتے نظر نہیں آتے، جس سے بعد میں پھر بے شمار خرابیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے سے دوستی کرانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان دوستی کروایا کرتے۔ آج بھی نفرتوں کو مٹانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت، الفت، پیار اور خیرخواہی کے جذبے کے تحت ہمیں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، تبھی دنیا کی زندگی ہماری خوشگوار زندگی ہو سکتی ہے۔ نفرتیں پال کے، دشمنیاں کر کے ہم زندگی کو پرامن نہیں بنا سکتے، یہ بات ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے دوستی کریں تو پھر دوستی اس کی ہر حوالے سے ہونی چاہیے۔ ہمارے دوست کو اگر ہماری مدد درکار ہے، اگر اسے اخلاقی مدد درکار ہے تو ہم اسے اخلاقی مدد دیں، مالی مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی مالی مدد کریں۔ وہ ایموشنلی کمزور ہو رہا ہے تو اس کو سٹرونگ رکھنے کے لیے ہم اپنی پوری توجہ کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہماری دوستی ظاہری رکھ رکھاؤ کی خاطر نہ ہو بلکہ دلی محبت پر مبنی ہو، یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بھائیوں اور دوستوں کی امداد کرتے تھے یہ دریافت کیے بغیر کہ اسے امداد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ امداد کیا کرتے تھے یہ معلوم کیے بغیر۔ اور فرماتے ہیں اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ اپنے بھائیوں کے حال احوال دریافت کرتے ہیں، ان کے غموں میں شریک ہوتے ہیں، اور زبانی جمع خرچ کر کے
اس سے مالی مدد کی جب بات آتی ہے تو مدد نہیں کرتے۔ تو یہ طریقہ کہ آپ اپنے دوست احباب کا، اپنے بھائیوں کا حال احوال تو معلوم کریں، اور جب وہ کسی ضرورت کے تحت آپ سے بات کرے اور اس کو کسی چیز کی حاجت ہو تو ہم سلام کر کے وہاں سے گزر جائیں اور صرف زبانی جمع خرچ کریں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جس سے دوستی کی ہے اس کے لیے درد، وفا، سچائی، تابع فرمانی، یہ چیزیں انسان کو اپنے کردار میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دوستوں کی غم خواری کرنا، اپنے بھائیوں کو غموں میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، یہی ہمیں تعلیم ہے۔ اور ہماری محبت کا معیار اللہ کی محبت کی خاطر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کیسے جا سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ذریعے سے، کیونکہ دوستوں کا رنگ انسان کی شخصیت پہ ضرور چڑھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے دوست کے بدن پر مکھی کا بیٹھنا برا معلوم نہ ہو وہ دوست نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دوست جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ انہوں نے تو مکھی کی مثال دی کہ مکھی اگر دوست کے جسم پر، اس کے چہرے پر کہیں بیٹھ گئی تو آپ کو ناگواری کا احساس ہونا چاہیے، آپ اذیت میں مبتلا ہو جائیں کہ میرا دوست اس ہلکی سی تکلیف میں بھی کیوں پڑا ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج جب ہم درد، وفا، سچائی اس کو مفقود دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ افسوس ہی کرنا پڑتا ہے۔ دوستی کے کچھ حقوق بھی ہیں کہ جس سے آپ نے دوستی کی ہے، اس کی خیر خواہی، خیر سگالی، اور جب کبھی اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو ہم اس کی مدد کو آئیں، یہی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ کیا ہم اپنے دوستوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں یا ہوائے نفس کے تحت صرف اپنی من مانی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے دوستوں کی خواہشات کا احترام نہ کر کے بھی ہم اپنی دوستی کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوست وہ ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ کیا ہم قابل اعتماد دوست ہیں؟ کیا ہماری محبتیں اور ہمارے رابطے وہ اعتماد پر مبنی ہیں یا ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے نظر آتے ہیں؟ تو دوست کے لیے جب ہمارے اندر یہ اعتماد ہو اور دوست ہم پر اعتماد کر سکے اور ہم اس پر اعتماد کر سکیں، اور اس نے اگر کوئی راز بتا دیا ہے تو اس کو راز رہنے دیں، یہ دوستی کا تقاضا ہے جو آج ہمیں ہمارے معاشرے میں ارد گرد یہ چیز پامال ہوتی نظر آتی ہے کہ دوست، اعتماد والے دوست نہیں ملتے۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز ہماری اپنی شخصیت سے ہے کہ کیا ہم اعتماد والے خود دوست ہیں یا ہم اس کی باتوں کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں پر، اپنے بھائیوں پر احسان کریں، ان کے ضرورت کے وقت کام آئیں۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آج کل لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دوستوں کو ہر وقت ملتے تو ہیں، یعنی وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے صبح و شام ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتے ہیں۔ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم پھر اس کی مدد کو نہیں پہنچتے، ہر چیز کا حال احوال تو دریافت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں گھر کی مرغی تک حال دریافت کرتے ہیں، اور اگر وہ شخص بے حال ہے جس سے ہماری دوستی ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے خاموشی کے ساتھ زبانی جمع خرچ کر کے گزر جاتے ہیں۔ کیا ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے بھائی، ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم اپنی دوستی کا دم بھرتے ہیں، کیا ہم ان کی ضروریات، مالی ضروریات اور باقی ضروریات کو پورا کرنے میں ہم ان کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت بشر بن سہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں،
کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اے میرے پیارے دوست، تمہیں کس چیز نے جھوٹ پر آمادہ کیا ہے کہ تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ میری محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے جبکہ تیرے گدھے کا پالان میرے امامہ اور کپڑوں سے زیادہ قیمتی۔ اب یہ بڑی اہمیت والی بات ہے، اور اس کے اندر جو سبق ہمارے لیے موجود ہے کہ حال احوال تو دریافت کرتے ہیں، دوستی کا، محبت کا، وفا کا، خلوص کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے کہ ہمارے بھائی کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ وہ کیسی دوستی ہے کہ اپنے گدھے کا پالان اور اپنی ضرورت کی چیزیں تو ہماری انتہائی قیمتی ہوں اور ہمارا دوست بے حال ہو؟ تو اگر ہمارا کپڑا، ہمارا لباس، ہماری گاڑی، ہمارا گھر وہ بڑا عالی شان ہے اور جن سے ہم محبت کرتے پھرتے ہیں ان کے پاس یہ بنیادی ضروریات کی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مالی مدد بھی کریں، ہم اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں، ہم اس کے اہل و عیال کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں۔ اس سے ہماری محبت سٹرنتھن ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کامیاب ٹھہریں گے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت رکھنے والوں کی علامت یہ ہے کہ جب ایک دوست خفا ہو جائے تو دوسرا اس کو راضی کرنے میں جلدی کرے۔ یعنی ایک دوست ناراض ہو گیا تو ہم کہتے ہیں بھائی ناراض ہو گیا تو جائے اپنا کام کرے، میں کیوں اس کو مناؤں؟ تو دوستی تقاضا کرتی ہے کہ ایک دوست اگر ناراض ہو گیا تو آپ اس کو منانے میں جلدی کریں، زیادہ دیر ایک دوسرے سے دوریاں نہ رکھیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنے والی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل دوست ایسے ہو گئے ہیں جیسے نان بائی کا شوربہ، کہ خوشبو تو اس کی بڑی شاندار ہے مگر مزہ اس کا نہیں ہے، مزہ نہ دارت، یعنی اس کے اندر مزہ نہیں ہے، خوشبو بڑی شاندار ہے، شوربے کے ساتھ مثال دی۔ آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس بات کا تو بہت چرچا کرتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بہت قریبی ہے، مگر خوشبو نہیں ہے، ان کے لیے وہ درد وفا نہیں ہے۔ اس درد وفا کو ہم کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ جب ہمارے دل میں اپنے بھائی کے لیے خلوص، درد، وفا اور ہماری چیزیں اپنے بھائی کے لیے ہم پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے تو مشکل وقت میں وہی دوست ہمارے بھی کام آتے نظر آئیں گے۔ یہاں پر میں اس بات کا بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ سچی دوستی اور محبت جو انسان سچ کی بنیاد پہ کرتا ہے اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفلسی کی حالت میں دوست کی عزت اس کی تونگری کی حالت سے زیادہ کی جائے۔ یعنی دوست اگر غریب ہو جائے تو اس کی عزت و احترام بڑھ جائے اس کیفیت سے پہلے، یعنی ایک وقت تھا جب وہ تونگر تھا، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، وسائل بے شمار تھے، اور ایک وہ وقت آیا کہ جب وہ غریب ہو گیا، مفلس الحال ہو گیا۔ تو ہمارا ہاں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب دوست کے پاس چیزیں نہیں رہتی، اس کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے تو ہم آنکھیں پھیر کے وہاں سے اس دوست سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہمارے دوست کی حالات وہ غریبی کی طرف چلے گئے ہیں تو اب تو ہماری دوستی نبھانے کا وقت ہے، مگر ہم اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر نئے دوستوں کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو آپس میں غلام، گھوڑے، مکان اور مال کے طبق تحفے میں دیا کرتے تھے۔ یعنی دوستی کیا تھی کہ غلام دیتے تھے، گھوڑے دیتے تھے، مکان اور مال و دولت کے طبق اپنے دوستوں کو تحفے میں دیتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اب زمانہ وہ آ گیا ہے، اب یہ بھی ابو مطیع کے زمانے کی بات ہے، اپنے حالات ہم خوبی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اب زمانہ وہ ہے کہ لوگ روٹی اور کھانا تحفے میں دیتے ہیں
اور کہنے لگے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ روٹی اور کھانا کی چیزیں بھی اپنے دوست احباب کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع نہیں کریں گے۔ ہماری نظر کھانے پر ہوتی ہے، کھلانے پر نہیں ہوتی۔ ہماری نظر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتی ہے، اپنے دوست کے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ یہ چند وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو ہم دوست بناتے وقت اگر پیش نظر رکھیں تو ہماری اس محبت میں اخلاص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت اور دوستی پر ہم سے خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔